جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو مجھے دھکیل کر ایک کوٹڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔ جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا، اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو۔ اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم مجھ سے اتنا ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھے معاف کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ میں نے کیا بری حرکت کی ہے؟ تو میری زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے، اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے، وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنے ہاتھ چوکٹ پر رکھ کر اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گھونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے اور وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے۔ 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کر دیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال ہو چکے ہیں۔ میری یہ حالت ہے کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم اور زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ میری ساری داستان عبرت ہے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح دعا کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندر کو پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار، اے وہ ذات جس کے دست قدرت میں تمام بلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ اے میرے پروردگار، میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف خود بیان فرمائی۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، بے شک میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ تو میری دعا کو رد نہ کر، میں صرف تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، اور موت سے پہلے مجھے اپنی رضا کا مجدہ سنا دے اور مجھے اپنی کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ سیدنا مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس وقت یہ رکت انگیز دعا سن کر میں اپنی منزل کی طرف لوٹ آیا۔ پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون کے افعال سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو سینگ مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ میں مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ ناحق کسی کی جان لے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، پھر اللہ تعالیٰ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ تجھے تیری والدہ کے حوالے کرے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سیدنا ہارون بن دینار فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ سامعین محترم،
امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ درد بری داستان پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے جیسے انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔